مجھے معاف کیجیے گا میں کہہ رہا ہوں، اور جمعہ بھی یہ بات کہا تھا یہ چوچ نیوز چینل اتنا ہو گئے ہیں کہ میں اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا، بتا ہی نہیں سکتا۔ بس دین کی بات ہوئی، یہاں پر ثواب کی نیت سے سنے اور باہر نکلے اور چار پانچ چوچ میں لائے اور علماء کی توہین کرنا شروع کر دیا۔ وہ دیندار لوگ جو آپ کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، آپ کی دنیا کو بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کی آخرت کو سنوارنا چاہ رہے ہیں، اس کی عزت پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اور کیچڑ اچھالا بھی جاتا ہے حدود تک، ایسے مقام اور ایسے راستے کو طے کر لیتے ہیں اور پار کر جاتے ہیں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا اور نبی کی زبان گندی ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ بات آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹیوں، اے میری امت کی ماں، سنو، میں تجھ سے التماس کرتا ہوں اگر تیرے سامنے کوئی نابینا شخص بھی گزر جائے تو تو اسے دیکھ کر حیا کر لے، اس کو دیکھ کر پردے کر لینا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ وفا پاس کی یہ بات جھوٹ بول رہا ہے کہ آج ہماری بیٹیاں اپنے چہرے کی نمائش نہیں کرتی شادی کے پروگرام؟ کیا شادی کی تقریبات میں ہماری خواتین اپنی عزتوں کا دھجیہ نہیں اڑاتی؟ بتائیے کیا یہ سب چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کب ختم کریں گے؟ پھر ہم شکایت لے کر جاتے ہیں کہ امام صاحب، مولانا، والدین کے حقوق پر تقریر کیجیے، اولاد کے حقوق پر تقریر کیجیے۔ ارے بھائی، کیسے حقوق والدین پر تقریر کرو؟ تو نے تو اس کا بنیاد ہی غلط ڈال دیا۔ یہ جو تمہاری بیٹیاں غیروں کا راہ اور غیر راہ روی کی جو شکار پر نہیں ہے نا، اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا تجھے کچھ پتا نہیں۔ تیرے خاندان و خاندان کو اور نسل کو جو تباہ کر کے رکھ دے گی، کتنے کو تباہ کر دے گی تجھے پتا نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ جاتی ہے چہرے کی نمائش کرتی ہے اور اپنے دامن میں بے شمار گناہ لے کر کے آتی ہے، اور جب اسی خاتون کے ساتھ اس کا شوہر شوہرت کرتا ہے تو تمام خیالات جو باہر دیکھ کر آئی ہے اس کے دماغ کے اندر ایڈ ہوتا ہے، اور جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو میرے محترم وہ بچہ بد اخلاق، بدتمیز، وہ بچہ بد کردار پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہم جا کر مربیوں کے سامنے تالی بجاتے ہیں کہ ذرا حقوق والدین کے پر تقریر کیجیے۔ کیسے آپ کا اولاد اچھا ہوگا؟ آپ کا اولاد نیک دل کیسے بنے گا؟ کیونکہ آپ نے اپنے خاتون کی حفاظت ہی نہیں کیا۔ وہ جو اسلام کی غیور خاتون ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے نگاہ کو ہی نہیں رکھا، اس لیے آج آپ کے نسل میں اور آپ کے خاندان میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بدتمیز اور بد اخلاق ہیں، جس کو دین کا کوئی پرواہ نہیں، اسلام کا کوئی پرواہ نہیں، نماز سے کوئی معاملہ نہیں، روزے سے کوئی معاملہ نہیں، اور نہ جانے کیسی برائیاں ہیں، کتنی برائیوں کے اوپر آپ کا جو ہے نگاہ کو دورہ ہو اور آپ کے خیالات کو لے جائے۔ تو میرے عزیزوں، یہ سب کب ختم ہوگا اور کب ختم کریں گے آپ؟ بتائیے، آپ کی روح ختم ہو رہی ہے، آپ کی بچیاں غیر راہ روی کی شکار ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، اس کی عزتوں کا تماشا بنایا جا رہا ہے، اس کی عزتوں کے اور اس کی عصمتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ آخر آپ اپنے عقل کو کب کھولو گے؟ اپنے عقل کو کب کھولو گے؟ کیا اللہ نے آپ کو اتنا کمزور بنا دیا کہ آپ کی بیٹی اگر آپ اپنے چہرے کی نمائش کر رہی ہے، آپ کی خاتون، آپ کی بیوی اگر اپنے چہرے کی نمائش کر رہی ہے پنڈال میں جا کر، کیا اس کو ہم ڈانٹ نہیں سکتے؟ اتنے بے غیرت ہم ہو گئے؟ کیا اسلام سے مسلمانوں کے اندر سے غیرت ختم ہو گیا؟ تہذیب ختم ہو گیا؟ کیا قرآن کو اللہ نے اٹھا دیا؟ احادیث ہمارے نگاہوں سے ختم ہو گئے؟ میرے عزیز، یہ تمام تر چیزیں باقی ہیں، بس ہمیں اور آپ کو ایکشن میں آنا ہے، اور جب ہم اور آپ ایکشن میں آئیں گے تو یاد رکھیں کتنی خواتین براہ راست پر آ جائیں گی، نیک دل اور اچھی بن جائے گی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہمارے اور آپ کی کوششوں سے کوئی ایک خاتون بھی راستے پر آ جاتی ہے اور وہ نیک دل بن جاتی ہے تو یاد رکھیے نجات کے لیے یہی بہت کافی ہے۔ یہ نماز، روزے، حج اور زکات تو دور کی بات ہے، اگر کوئی خاتون آپ کی اس عمل سے راستے پہ آ جاتی ہے
اپنی زندگی کو سدھار لیتی ہے تو یاد رکھیں نجات کے لیے کافی ہے. کل قیامت کے دن جب رسول اللہ کی عدالت میں آپ کو پیش کیا جائے گا تو خاتون کھڑی ہو کر آپ کی شہادت دے گی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نیک فرشتے ہیں باری تعالیٰ، یہ مرد، یہ آدمی، یہ جو کھڑا ہے آپ کے سامنے، یہ ہماری افادیت کی کوشش کیا تھا، ہماری عزتوں کی حفاظت کیا تھا، ہماری اہمیتوں کو سمجھا تھا، اور در در جا کر گھر گھر جا کر اس معاملے میں لوگوں کو سمجھایا تھا. اور یہ جو ہماری خواتین اور ہمارے اسلام کی عورتیں پنڈال کی نمائش کر رہی تھی، پنڈال کی زینت کر رہی تھی، غیروں کی تماشا کر رہی تھی، اس کے اوپر انہوں نے روک لگایا تھا اور یہ سدھر گئی. میں سدھر گئی اس کو کہنے کی وجہ سے اے اللہ آپ اسے مغفرت فرما دیجیے، اس کی مغفرت فرما دیجیے اور مغفرت فرما کر جنت کے داخل فرما. تو کیا آپ ہاتھ اٹھائیے اور یہ آپ کی تمام یہ چیز آج کیمرے میں قید ہو اور آپ کو عہد کرنا ہوگا، آپ کو معاہدہ کرنا ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز زیادہ آپ کے اوپر زور نہیں دوں گا، 2-3 چیزوں پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا. اور یاد رکھیے یہ دیندار لوگ اگر ہم سے عہد کرواتے ہیں، ہم سے وعدہ کرواتے ہیں، اور ہم اگر اس وعدے کو توڑتے ہیں، اس عہد کا اگر ہم اپنی اس عہد کو زندگی کے اندر نہیں اتارتے ہیں تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن یہ بولنے والے بھی اپنی انرجی جو لاس کر رہے ہیں پکڑیں گے دعویٰ کو اور کہیں گے کہ باری تعالیٰ یہ ہے جو ہماری باتوں کی مذاق بنایا کرتا ہے. رسول اللہ یہی شخص ہونے کا ہے جو تیری حدیث کا تماشا بنایا کرتا ہے. ہم لوگ کہتے تھے لیکن ہماری باتوں پہ عمل نہیں کیا کرتے تھے. میرے عزیزو بتائیے کہ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا کہ نہیں دیا؟ آپ بولیے اللہ آپ کو ہاتھ دیا؟ جی. عادت بہت خراب ہے جب بلواتے بھی ہیں تاکہ سستی آپ کے اندر نہیں آئے. تو بولیے عادت ہے نا، ہاتھ ہے نا آپ کے پاس؟ ہاتھ ذرا سا اٹھا کے ہم کو دکھائیے تو اٹھائیے، شرم کو دفن کیجئے اور رسول اللہ کی محبت کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیے. ہاتھ درد نہیں کرے گا. زیادہ دیر کے ہمارے جناب کا ارشاد بھائی ہاتھ نہیں اٹھا رہے. ہاتھ اٹھائیے. کوئی بڑا معاملہ چندہ نہیں کروں گا آپ سے، کوئی اور چیز آپ سے نہیں مانگا، زمین نہیں مانگوں گا، آپ سے معاہدہ کراؤں گا، عہد کراؤں گا کہ آپ وعدہ کیجئے اور ہاتھ کو لہرائیے اور کہیے کہ آج سے میں جہیز لیں گے. بولیے جہیز لیں گے، بولیے لیں گے جہیز، جہیز لیں گے. آپ جہیز اگر کوئی مانگے گا اس کو جوتا سے جھکائیں گے اور اس کو ہاتھ کو نیچے کیجیے، جوتا لگا کے اس کے چہرے پہ. تو رسول اللہ دین کی تماشا بنا کر رکھ دیا. کیا ہمارے رسول اللہ جو اتنے دین پتھروں کا چوٹ کھایا، آنسو بہا کر تہجد میں اللہ کے اندھیریوں میں اٹھ کر تیری مستقبل کے لیے دعائیں کر رہے تھے؟ کیا اس کی یہی تعلیم تھی جس تعلیم کو تم اپنی زندگی کے اندر دفن کر بسا کر رکھے ہوئے؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ سے التماس کرتا ہوں اور معدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کے لیے اس بات کا وعدہ کیجئے اور کئیے دل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ جو تمام خرافات ہمارے شادیوں کے اندر ہے اور یہ جو تمام باتیں اور جو غیروں کے رسومات ہمارے شادیوں کے اندر داخل ہو گئے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان تمام چیزوں کو ہٹا کر دم لیں گے. یہ سنگ گرا جو حائل ہے راستے سے مٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے. آج مسلمان کمزور نہیں ہے، اللہ نے مسلمان کے پاس سب کچھ دیا ہے. آپ قرآن والے ہیں، آپ حفاظ والے ہیں، آپ علماء والے ہیں، آپ بہترین اولاد والے ہیں، بہترین بیٹیاں والے ہیں. میرے عزیزوں اگر آپ پہل کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے قدم سے قدم ملا کر اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے تو یاد رکھیے اس کا جو معاملہ اور اس کا جو سبق آگے جو ملنے والا ہے یہ آپ کی جو نسلیں ہیں، آپ کے جو اولاد پیدا ہونے والے ہیں، انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ وہ دیندار بنیں گے، وہ ایماندار بنیں گے، ان کے اندر سے خرافات ختم ہوگا. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے امام صاحب آج تو ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے اور یقین ہے بھائی مسلمان کا وعدہ خلاف کرتا ہے، وعدہ خلاف کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا. ایک سچے مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے اور جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ منافق ہے. رسول اللہ کے زمانے میں بھی منافق ہوا کرتے تھے، ہے نہیں؟ پڑھے لکھے لوگ رسول اللہ کے زمانے میں بھی رسول اللہ کے صفوں میں کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے لیے
آج ہمارے آدरणیय श्री नीतीश कुमार जी उनको बधाई हो। मैं दुआ करता हूँ कि दोबारा अल्लाह ताला जो है वजीर आला बना दे बिहार का। उन्होंने एक पहल किया, एक ऐलान किया कि जहेज ना लेंगे ना देंगे। जहेज के ऊपर उन्होंने अपनी जबान को खोला। क्या ये मामला आज श्री नीतीश कुमार से हमको मिला है क्या? आज नीतीश कुमार जी ने आज ऐलान किया। आज से 1450 साल पहले ही रसूलुल्लाह ने इसका ऐलान करवा दिया था कि ना जहेज लो और ना दो। बताइए रसूलुल्लाह की तारीख देखिए कैसे गैर कर गया है। ये अलग बात है कि उसके दिल के अंदर यकीन नहीं है। कभी हमारे राष्ट्रपिता जनाब गांधी जी ने ये बात कहा था कि इस देश के लोगों को और इस देश में जो ओहदेदारान है, जो सियासी लीडरान है, उसको चाहिए कि अबू बकर वाला सीरत पैदा करे, सिद्दीक़ अकबर वाला अखलाक पैदा करे। क्या बताइए गांधी जी मुसलमान थे? बताइए मुझे, बताइए क्या गांधी जी मुसलमान थे? वो एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने उसके दिनों के अंदर इस्लाम की इज्जत देखी, इस्लाम की ताज़ीम देखी। और आज जाइए हमारे भाई आए हुए से पूछिए इस्लाम की कोई अच्छी खूबी है जो बयान कर दीजिए, आपको जूता लगाएगा। ये कुछ खूबी हुई क्योंकि सारी चीज को हमने कब्रिस्तान के अंदर ले जाकर दफन कर दिया है ना, अपनी जिंदगी से खत्म कर दिया है। तो मेरे अजीजों, आज नीतीश कुमार जी इस बात का ऐलान किया कि ना जहेज लेंगे और ना देंगे, और जो जहेज लिया उसको जेल के अंदर डाला जाएगा। 2 या 3 साल, कितना साल का सजा आप लोग जानते होंगे, 3 साल का उन्होंने सजा का ऐलान किया। बताइए ना, रसूलुल्लाह तो कहे थे कि 3 साल नहीं, अगर जो जहेज लेता है और गरीब की बच्चियों का तमाशा बनाता है उसे बेवड़ा बनाकर छोड़ो, उससे कोई शादी नहीं हो। इससे बढ़ करके सजा क्या हो सकता है? बताइए। हर मर्द की ये ख्वाहिश होती है कि हमारी शादी हो, बेहतरीन खातून हमारी जिंदगी के अंदर आए। रसूलुल्लाह ने कहा ऐसे लोग से शादी नहीं करना है, ऐसे से बच जाओ जो जहेज नहीं देता। बताइए ना, इससे बढ़कर कैदी की जिंदगी क्या हो सकता है? वो जेल के अंदर तो हर चीज फराहम किया जा रहा है उसे। और रसूलुल्लाह ने और आगे बढ़कर इस बात का ऐलान किया कि उस शख्स का हर मामले में बाइकाट कर दो, ना उसे देखने जाओ, ना उसे पीने जाओ। बाद उलमा ने इस हदीस की तशरीह इस ज़बान से और इस लफ्ज़ से किया है अगर वो मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ा के बच जाए। कितना खतरनाक चीज़ है ये, समझते हैं आप इसको? कितना खतरनाक और दर्दनाक चीजें अल्लाह के हबीब ने ऐलान फरमा दिया, उलमा ने तशरीह फरमा दिया कि ऐसे लोग हर मामले में बाइकाट करो, ऐसे लोग से परहेज करो। तो मेरे मोहतरम, हमें भी चाहिए इससे परहेज करें। अज़ान हो रही है, अज़ान सुन लीजिए, उसके बाद 2-3 मिनट और आपके दरमियान भाई कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरे मोहतरम, मैं ये बात बड़े आजिज़ाना अंदाज में इल्तिमास कर रहा था कि जो खुराफात हमारे समाज के अंदर है और ये जो बुराइयां हमारे माशरे के अंदर फैल चुकी है, इसको हमें खत्म करना होगा। और दूसरी बात, एक जो और तरीके हमारे अंदर आ गए हैं हमारे समाज के अंदर, ये डीजे में गाना बजाते हैं या छोटा बॉक्स वगैरह करके गाने बजाते हैं, इससे हर किस परहेज कीजिए। एक मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। जिसके दिल में ईमान हो क्या वो गाना बजाए? जिसके दिल में रसूलुल्लाह की तालीमात हो क्या बताइए रसूलुल्लाह की कौल को मजाक बना सकता है? अल्लाह ने आपको बेहतरीन तरीके से सींचा है, बेहतरीन उम्मत बनाया है आपको। कितनी उम्मीदें दिगर अंबिया अलैहिस्सलाम आपसे रखते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम से कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि आपने मेहनत तो किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह कहेंगे कि बताओ और कहिए मुझे कि आपका कोई गवाह है, क्या आपकी कोई गवाही दे सकता है? मेरे अजीजों, एक तरफ आदम सफीउल्लाह होंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह होंगे, इस्माइल खलीलुल्लाह होंगे, मूसा खलीलुल्लाह होंगे, ईसा रूहुल्लाह होंगे और यूसुफ होंगे और ना जाने कम बेश 1,24,000
انبیاء ہوں گے تو اس کے سامنے اس معاملے میں یہ تمام انبیاء علیہ السلام یہ امت محمدی کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس سے خوش لیجئے میرے عزیز بتائیے اور آپ کی زندگی کے اندر یہ جو غیروں کا طریقہ ہے اور یہ جو ڈی جے اور گانے تماشے کا جو معاملہ ہمارے اندر بن رہا ہے اب بتائیے ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے تمام انبیاء کے صفوں میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا بتائیے ہرگز نہیں کیا جائے گا ہمیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا اس لیے میرے مسلمانوں میرے ماؤں آپ سے گزارش ہے اگر ہماری مائیں بھی اس بات کو چاہے اور اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لے آج ہم اپنے بچوں کی شادی انشاءاللہ دیندار طریقے سے کریں گے دیندار معاملے سے کریں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے اور پورے وصول کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں یہ جو شوہر حضرات ہیں انشاءاللہ العزیز یہ تمام اپنی بیوی کے چہیتے سب ہیں انشاءاللہ یہ تمام لوگ جو ہے ان کی باتوں کو تسلیم کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر ڈالیں گے لیکن میرے عزیز مجھے لگتا ہے کہ بہت دور تک جو ہے ہماری ماؤں کا بھی کہیں پر رول ہے جہاں پر جا کر یہ خرافات ہوا کرتا ہے اس لیے ہماری ماؤں کو بھی چاہیے اور بے شمار مائیں سنیں گے ہماری باتوں کو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بات کا پہل کیجئے اور اعلان کیجئے کہ انشاءاللہ اب جو غلطی ہو گئی ہے اللہ سے توبہ کریں گے دعا کریں گے اور آئندہ کے لیے استغفار پڑھیں گے اور بالکل صدق دل سے اس بات کا عزم کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز نہ ہم جہیز رہیں گے اور یہ جو خرافات ہماری شادیوں کے اندر ہے انشاءاللہ العزیز نہیں ہونے دیں گے سنت